ثم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو شہر بنگلور کی اس تاریخ ساز مسجد قادریہ مسجد میں اکٹھا ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی بہت بہت مبارکبادی. اللہ تعالیٰ اس یوم پاک کی برکتیں سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کی پوری انتظامیہ خاص کر ہمارے جو سیکریٹری ہیں اس مسجد کے ہمارے عثمان شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال میں بلندی نصیب فرمائے اور اس مسجد کو اسلام کا ایک عظیم الشان قلعہ بنائے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، کیونکہ آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ شاید 4-5 منٹ، بالکل میری ٹرین جس طرح 4-5 منٹ ڈیلے ہوئی ہے، بات بھی ڈیلے نہ ہو. آج کا یہ پروگرام الحمدللہ جہاں پر یہ قادریہ مسجد کے منتظمین کو ایک مکمل کریڈٹ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے ہر دل عزیز جناب ایوب پاشا اشرفی اور ہمارے افسر بیگ صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت بنگلور میں تو آپ مختلف موقعوں پہ آئے، مگر اس تاریخی مسجد میں ایک جمعہ ایک خطاب آپ کا بنتا ہے، اور کس طرح سے آیا ہوں، کیسے کیسے یہاں تک پہنچایا گیا ہوں، وہ روداد ایسی ہے کہ سنیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں آیا نہیں ہوں، ایسا لگتا ہے بلایا گیا ہوں. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کا 27واں پارہ ہے اور سورہ زاریات شریف کی ایک بڑی مشہور زمانہ آیت مبارکہ ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. مائے نافیہ کے بعد جب حرف استثناء الا آتا ہے تو افادہ حصر ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں. یعنی رب فرما رہا کہ اے میرے بندوں، میں نے انسان اور جنات کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الحمدللہ اللہ کا کروڑہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیا بنایا؟ قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ جانور بنا دیتا، پیڑ پودا بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، لوہا پتھر بنا دیتا، کچھ کر پاتے آپ؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا کہ اس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. He has created the supreme creation of the world which we call all mankind, the human being. انسان بنایا. اور کرم والا ایک کرم یہ ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا. مسلمان بنایا یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، ایک دم اسٹریم پہ،
تو رزلٹ کیا نکلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا، یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بس بنایا، اور بنا کے ہماری جو نیڈ تھی اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں عطا کیا۔ اس نے ساری کائنات بنائی انسان کے لیے۔ If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. آپ کی پوری زندگی فنش ہو جائے گی، گنتی پوری نہیں ہوگی کہ اس نے کیا کیا ہمارے لیے بنا، چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، چاہے سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ یہ معمولی احسان نہیں، حد تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو منرلز ہیں، ٹائٹینم ہے، پلیٹینم ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ اب اس سے بڑی مثال میں کیا دوں کہ پیڑ پودوں کو بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ اسی لیے بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں تیز دھوپ محسوس ہوتی ہے ہم اس کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بھگاتا نہیں ہے کہ بھاگو، اسے پتا ہے کہ میں انسان کے لیے۔ کبھی بھوک لگی تو کسی درخت سے، کسی جھاڑ سے پھل توڑ کے کھا لیتے ہیں، وہ ہمیں پھٹکارتا نہیں، اسے معلوم ہے کہ میں انسان کے لیے۔ اور کبھی ضرورت پڑی تو اسی جھاڑ کو کاٹ کر کے فرنیچر بنا لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ ہمیں ٹوکتا نہیں، اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے۔ اس سے بڑی مثال تو میں دے ہی نہیں سکتا کہ جانور، اینیملز بھی اللہ نے انسان کے لیے بنا۔ جی، کچھ جانوروں کا حال یہ ہے کہ ہم ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کے انہیں اپنی سواری بنا لیتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کچھ گدھے کبھی گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیں پٹکتے نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے ہیں۔ کچھ جانوروں کا عالم یہ ہے کہ ان کے کمر میں ہم رسی باندھ کر کے کرین کی طرح ان سے سامان کھچواتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، انہیں پتا ہے کہ ہم، بولیے، انسان کے لیے۔ اور کبھی منہ کا مزہ چینج کرنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے ہم کھا بھی لیتے ہیں۔ وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوک رہا کہ ہمیں مت کاٹو، آج کل کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو، سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ مگر اے حضرت انسان، توجہ چاہوں گا، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ کبھی ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا، Did you think for the moment، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا کہ اے اللہ، توجہ، سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، میرے مولا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ توجہ چاہوں گا۔ Oh Allah, you have created the entire universe for all mankind، ہمارے لیے، ہم کس کے لیے؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے میری عبادت کرو۔ اسی مضمون کو ایک آیت کریمہ اور بڑے کلیئر انداز سے بیان کرتی ہے، اور وہ اتنی مشہور آیت ہے کہ 55 سے لے کے 55 تک لوگ سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے۔ چچا تو چچا، بچے کو بھی وہ آیت یاد ہے، کبھی کوئی ناگہانی کوئی مصیبت کی خبر سنتے ہیں تو فوراً وہ آیت زبان پہ آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یو پی میں تو کرنٹ چلا جاتا ہے تو لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اب تو اتنا کلو دے دیا ہے، اندازہ ہو گیا ہو، انا للہ وَإِنَّا۔ کبھی آپ نے اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ وی belong to اللہ، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے، اسی کی طرف لوٹنے والے۔ سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے،
हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम बाप की सुल्ब में आ गए। कुछ दिन वहां रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम माँ के पेट में आ गए। 8 महीना 9 महीना जब तक रब ताला ने चाहा हम वहां थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहाँ आ गए। अब 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल जब तक मेरा मौला चाहेगा हम यहाँ, हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम कब्र में चले जाएंगे। वहां जब तक अल्लाह चाहेगा हम रहेंगे, 100 साल 500 साल 1000 साल जब तक वो चाहेगा हम रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम मैदान महशर में चले जाएंगे। वी विल अपीयर इन द डे ऑफ जजमेंट। फिर जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां, एक लम्हा, एक साअत, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट जब तक वो चाहेगा हम हैं। जब हुक्म होगा दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। ये बताओ हम मरेंगे कब? When we will die? We are just transferring the world another, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम मुंतकिल हो रहे। इसी मुंतकिली की वजह से इंतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंतकाल रजुलुम मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। हम मरेंगे कब? तो यहीं से अपना अकीदा ले लो मुसलमानों कि मौत, तवज्जो, मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो फिर हबीब रहमान को क्या मिटाएगा? इसीलिए रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं है मौत से, जस्ट टू टेस्ट करना है। जैसे दाल में नमक कितना है, एक ड्रॉप डाल दिया, टेस्ट ले लिया कि हाँ नमक ठीक है, चखना। यानी मौत आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप कहेंगे कि ये अचानक इबादत की बात करते करते मौत का जिक्र कहां से आ गया? तो सुनो, ये इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं आए। इससे पहले जिस दुनिया में थे वहां भी परमानेंट नहीं थे, और जहां जाएंगे आगे वो भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बेंगलोर से टिकट कटाया ट्रेन का और जाना है आपको बंबई, तो रास्ते में जो स्टेशन आएंगे वो आप चाय पानी के लिए उतरेंगे, लगेज लेके वहीं उतरेंगे जहां का आपका टिकट है, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हम वहीं जाएंगे जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। अब एक बात और अर्ज करूं, फिर मैं अपने मजमून की तरफ आता हूं। ये जो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया मुंतकिल हो रहे हैं, ये बिला वजह नहीं हो रहे हैं। देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसने हर चीज को किसी न किसी सबब से बांधे रखा। मसलन हम आलमे अरवाह में थे, वहां से चल के बाप की सुल्ब में आए, तवज्जो है ना, इन द बैकबोन ऑफ फादर वहां आए। वहां आने की वजह क्या बनी? आवाज आई हुक्म रब, अमरे रब, अल्लाह का ऑर्डर। हम वहां आ गए। वहां से चल के मां के पेट में आए, उसका रीजन क्या बना? सुन्नत निकाह, निकाह की सुन्नत अबुवैन ने अदा की और मेरे इस दुनिया में आने की एक वजह बनी। मां के पेट से चल के इस दुनिया में आए, उसका रीजन क्या बना? दर्द ज़ह, लेबर पेन जो हमारी माँ बहनें बर्दाश्त करती हैं, जिसकी वजह से इस्लाम ने उनका मर्तबा बहुत आला रखा है माँ का। उसके बाद यहाँ के बाद अगली दुनिया है कब्र। वहां जाने का रीजन क्या होगा? सबब क्या होगा? कब्ज़े रूह। जोर से बोलो, क्या है? यानी हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालेंगे, हम कब्र में चले जाएंगे। कब्र के बाद हश्र है। हश्र में उठने का रीजन क्या होगा? सूरे इसराफील। कयामत के दिन हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्रों से निकल निकल के मैदान महशर में। अब अगला जरा दिल थाम के सुनना। महशर के बाद आखिरी स्टेशन जो डेस्टिनेशन है वो मुसलमान का जन्नत है। जन्नत जाने का रीजन क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा। वो कुछ और नहीं, मुस्तफा की शफाअत हो। तो हम यहां इबादत के लिए आए। किस लिए आए हैं? अच्छा एक बात, इबादत के लिए आए तो ये जानना भी जरूरी है ना कि व्हाट डज मीन बाय इबादत।
آسان لفظ میں اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ عبادت کہتے کسے ہیں تو علماء نے اس کی طرف بھی رہنمائی کی ہے. عبادت کہتے ہیں العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی. عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یعنی ہم عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے آئے. our only one goal to please Almighty اللہ, بس اللہ راضی ہو جائے. اب ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں, حالانکہ میں اس قابل بالکل نہیں, لیکن عقیدت مند تھا, مرید تھا. دل میں خیال آیا کہ کچھ ایسا کھانا پکا کے حضرت کو کھلاؤں کہ حضرت راضی ہو جائے. میں اس کے گھر پہنچا تو اللہ اکبر کیا دسترخوان. چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, قورمہ بھی ہے, اٹالین بھی ہے, ٹرکش بھی ہے, سارے ڈیلیشیس فوڈز, بریانی بھی. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا, ایکسٹراڈینری ڈیلیشیس تھا, but I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire, my liking. میری پسند کے مطابق کھانا نہیں بنا تھا. جو مجھے پسند ہے وہ نہیں تھا. تھا بہت اچھا لیکن میری پسند کا نہیں. کیا سمجھے اس مثال سے؟ بلا تشبیہ. جس طرح اللہ کرے آپ سب کو سمجھ میں آ جائے, جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے, ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. اب مہمان کی پسند تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میرے گھر لنچ ہے کل, آپ what you gonna have, آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو, مجھے خوش کرنا ہے تو زیادہ وہ نہیں, سادی روٹی بنا دے, سادہ چاول بنا دے, سادی دال بنا دے, ہری ہری سادی سبزیاں بنا دے. کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگا. میں اس کے گھر پہنچا, میری پسند کا کھانا 2 کے بجائے 4 روٹی کھا لیا کیونکہ میری پسند. اس نے مجھ سے پوچھ لیا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے جانیں؟ پوری زندگی کے ساتھ کیچ کیجئے گا. How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like when we don't have a direct connection with Allah? جب ہمارا کوئی کنیکٹیوٹی ڈائریکٹ نہیں ہے تو ہم اس کی پسند کیسے جانیں؟ یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ نے ہمیں 5 سورسز آف نالج دیے ہیں کسی بھی چیز کو ریکگنائز کرنے کے لیے, جاننے پہچاننے کے لیے. حواس خمسہ, جسے ہم ہندی میں پنج اندریاں کہتے ہیں, جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے, دیکھا تو پتا چلا. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار. اچھا یہ رہ گیا, پیچھے سے لگائیں گے. یہ مہک خوشبودار, ہاں اب آئیے آواز, ماشاءاللہ. یہ بھی ایک آلہ ہے. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار, سونگا تو پتا چلا ہے نا. یہ آواز مردی کی ہے یا عورت کی, سنا تو پتا چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ بنگلور کی ہے یا بالکل بیکار ہے, کیسی ہے چکھا تو پتا چلا. ایسے ہی یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا ٹھنڈا ہے کہ گرم, چھوا تو پتا چلا. So these are the 5 sources of knowledge to recognize the things. پنج اندریاں, 5 مہان شکتیاں, حواس خمسہ, جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. مجھے بتاؤ بنگلور کے غیور مسلمانوں, جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, چکھ نہیں سکتے, سونگ نہیں سکتے, تو اس کی پسند کیسے جانیں؟ اور جب تک اس کی پسند نہیں جانیں گے اسے راضی کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہی مسئلہ ایک مرید کے ساتھ پھنسا معاملہ. اس نے مجھے دعوت دی لیکن مجھ سے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, میرا ٹیلی فون نمبر اس کے پاس نہیں تھا, کوئی رابطہ نہیں تھا. دعوت ہے تو کیا کریں, کیا کھلائے کہ حضرت خوش ہو جائیں. وہ بھاگتا ہوا ہمارے ایوب بھائی کے پاس آیا, کہنا حضرت آپ کے یہاں آتے ہیں رکتے ہیں, کل میرے گھر دعوت ہے, مجھے تو نہیں پتا حضرت کیا کھائیں گے, آپ بتا دو کیا پسند, آپ بتا دو. انہوں نے فوراً بتا دیا, نورانی میاں کو خوش کرنا ہے تو سادہ سادہ بنا دے, خوش ہو جائے.
میں اس کے گھر پہنچا، اپنی پسند کا کھانا دیکھا تو پیٹ سے زیادہ کھا لیا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق. یہ پسند کس نے بتایا؟ میں نے تو نہیں بتایا، یہ اس نے بتایا جو میرے قریب تھا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جو میرے قریب تھا. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں اس سے قریب ہوں، اس کا حبیب ہوں. میں بتاؤں گا اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو گناہ مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے. زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. جھوٹ مت بولو، اللہ کو نہیں پسند ہے. غیبت مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، اللہ کو نہیں پسند ہے. پاسٹ میں جو امتیں گزری ہیں ان کی کاپی مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے. حج کرو، اللہ کو پسند ہے. زکات دو، اللہ کو پسند ہے. نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے. خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے. یتیموں کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے. بیواؤں کی دستگیری کرو، اللہ کو پسند ہے. غریبوں کی مدد کرو، اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے. خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے. اب اسلام کی شوکت میں اضافہ کرنے والے سارے کام کرو کیونکہ اللہ کو پسند ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ اور وہ بھی کس طرح فرمایا؟ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز میں بھی پچھلی امتوں کی کاپی نہیں کرنا ہے. سرکار فرما رہے ہیں نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. لیکن کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی. اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یعنی رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قعدہ ویسے ہی جیسے میں کرتا ہوں، قومہ ویسے ہی جیسے میں کرتا ہوں، تسبیح ویسے ہی جیسے میں کرتا ہوں، تحیات ویسے ہی جیسے میں پڑھتا ہوں، سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں. سرکار نے فرمایا روزہ رکھنا ہے تو پچھلی امتوں کی طرح مت رکھو بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھو جیسے میں رکھتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں، تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تجھے حج کرنا ہے تو پچھلی قوم کی کاپی مت کرو بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں. طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں. صفا مروہ کی سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں ٹھہرو جیسے میں ٹھہرتا ہوں. رمی جمرات کرو جیسے میں کرتا ہوں. گویا نبی فرما رہے ایسا کر کے تو دیکھ، جب تو ایسا کرے گا، توجہ، ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی. اس کے لیے رات کا جلسہ ہے. کہاں ہے؟ کل ہے. دیکھیں گے کتنا نعرہ لگا ہے. یہ ہم بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں، اور اس کا احترام بہت ضروری ہے. توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ تو ہم سب آئے ہیں تاکہ بس اللہ کو راضی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، سب سے عظیم چیز ہے، سب سے مہان چیز ہے. دنیا دار کو راضی کرنا اور ہے، پروردگار کو راضی کرنا اور ہے. آئیے the fastest way, the best way جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز قائم. establish your 5 times prayer. نماز وہ عبادت ہے، افضل العبادات الی اللہ الصلاۃ. اللہ کے نزدیک سب سے پیاری عبادت نماز. اتنی پیاری عبادت. لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مختلف جگہ پہ، ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو. غور سے سنیے گا، فرمایا نماز قائم کرو.
اسٹیبلش کرو. اور کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب اسے کیا بھی جائے اور بچایا بھی جائے. ہمیں کرو گے نہیں تو ہوگی نہیں، بچاؤ گے نہیں تو بچے گی نہیں، اور جب بچے گی نہیں تو رہے گی نہیں، جب رہے گی نہیں تو قائم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ جسٹ ٹو لیٹ یو انڈرسٹینڈ ایک ایگزامپل دے دوں. جیسے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جلدی سے ملینر بن جاؤں، اور آج جس فتنے کے دور میں ہم لوگ بس یہ گزر رہا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حرام حلال کی تمیز ہم بھول چکے ہیں. ملینر بن جائیں. ایک سیٹ صاحب تھے، روزانہ 500,000 5 لاکھ روپیہ روزانہ شاپ سے ارننگ ہوتی تھی، لیکن 6 لاکھ اڑاتے تھے. کبھی سیٹ بن پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ جتنا آ رہا ہے اس سے زیادہ جا رہا ہے. ایک سیٹ صاحب تھے، وہ پیسہ کماتے تھے تجوری میں رکھتے تھے، کماتے تھے تجوری میں رکھتے تھے. گھر کے چور کی نظر پڑ گئی، کہا اچھا یہاں رکھتے ہیں. وہ ڈالتا رہا، یہ نکالتا رہا، وہ ڈالتا رہا، یہ نکالتا رہا. سال بھر کے بعد جب تجوری کھولی تو اٹیک آ گیا، کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں. پرابلم کیا تھا ان کا؟ انہیں کمانا آتا تھا، بچانا نہیں آتا تھا. سیٹ بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: نماز کہ پیسہ کماؤ اور کمائے ہوئے پیسے کو بچاؤ. تب آپ ملینر یا بلینر یا ٹریلینر بنیں. یہ اقامت کا مطلب، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب. نماز قائم کرو مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کو پڑھو بھی اور پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ. پڑھنا تو یار ابلیس کو بھی آتا تھا. 6 کروڑ برس تک اتنی عبادت کہ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی، تقوی پہ تقوی. ایک دن مار دیا لقوہ. پرابلم کیا تھا؟ بچانا نہیں آتا. عزیزان ملت، نماز پڑھنا اتنی آسان عبادت کہ نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی حیرانی. اللہ کی مہربانی صرف 1 لوٹا پانی. یہ میں کوئی رائمنگ نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے. 1 mug of the water should be enough to make wudu. آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اور اب تو الحمدللہ ہماری مسجدوں میں ٹوٹی کھولا چھر پانی. کتنی ہے آسانی، ہے کہ نہیں؟ بندہ ہو وہ بھی پڑھے، بندہ نواز ہے وہ بھی پڑھے، غریب ہے وہ بھی پڑھے، غریب نواز ہے وہ بھی پڑھے، امیر ہے وہ بھی پڑھے، فقیر ہے وہ بھی پڑھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کے گھر میں سب برابری سے کھڑے ہو گئے. جہاں سلطان کا ماتھا ہے وہاں سلطان کے غلام کا سر ہے، پاؤں ہے. ایسی ہے نماز. اتنی آسان عبادت کہ 1 روپے کبھی خرچ نہیں ہے. کسی نے آپ سے کوئی ٹیکس لیا مسجد میں آنے کے لیے؟ نو. روزے میں تو اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہ بھجیا کا خرچ، یہ پکوڑی کا خرچ، یہ افطار کے مختلف لوازمات، شربت، سب کا خرچ ہے. حج تو نام ہی خرچ کا ہے، اور زکوٰۃ نام ہی ٹیکس کا ہے. صرف نماز میرے دوستو وہ عبادت ہے کہ غریب بھی پڑھے، غریب نواز بھی پڑھے. پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 5 ٹائم یہاں آ کے پڑھیں. اتنی آسان عبادت کہ آرام سے کھڑے ہو کے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ پڑھو. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکوع نہیں ہوتا یا کچھ پرابلم ہے بیک بون میں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے، جھکی نہیں پاتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ایک دم پیرالائز ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر بھی نہیں ہلتے، انگلیاں بھی نہیں ہلتی. شریعت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کر لو. اب ذرا خیال کریں، آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. کتنا پریکٹیکل ریلیجین ہے اسلام کہ آپ کی پریشانی بڑھی، اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. اتنی آسان عبادت، اتنی آسان. اور بچانا اتنا مشکل ہے کہ ابلیس نہ بچا سکا. سوچیے عزیزان ملت، نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منافقین کو بھی نماز پڑھنا آتا. ایک گروہ تھا حضور کے زمانے میں جو ایکٹنگ کرتا تھا ایز اے مسلم، لیکن they were not مسلم. وہ سب کے سب منافق تھے. ان کا ہیڈ جو تھا عبداللہ ابن ابی،
فجر بھی پڑھتا تھا، ظہر بھی پڑھتا تھا، عصر بھی پڑھتا تھا، مغرب بھی پڑھتا تھا، عشاء بھی پڑھتا تھا، دکھا دکھا کے پڑھتا تھا، تہجد تک پڑھتا تھا، لیکن منافق اعظم تھا، پڑھنا اسے آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے میرے مصطفیٰ کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا اتنا آسان کہ منکرین زکوٰۃ کو بھی آتا تھا جو صدیق اکبر کے سامنے کھڑے ہوئے، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ سبائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے فاروق اعظم کی شہادت نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بلوائیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کی حفاظت کیسے کی جائے حضرت عثمان غنی کے بہتے ہوئے لہو نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ خارجیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے مولا علی شیر خدا کی شہادت نے ہمیں سمجھایا۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ یزیدیوں کو بھی آتا تھا، مگر نماز کو بچایا کیسے جائے سیدہ کے لال امام حسین نے دشت کربلا میں آخری سجدہ کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا۔ اس مغالطے میں نہ رہیے گا کہ نماز یزیدی نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، وہاں بھی نماز تھی یہاں بھی نماز تھی، سجدہ وہاں بھی سجدہ یہاں بھی، کھاتے پیتے یزیدی بھی حیا علی الصلاۃ کہہ رہے، بھوکے پیاسے حسینی بھی حیا علی الصلاۃ کہہ رہے، دونوں جگہ اذان، دونوں جگہ اقامت، دونوں جگہ سجدے، دونوں جگہ رکوع، ظالم بھی نماز پڑھ رہا ہے، مظلوم بھی نماز پڑھ رہا ہے، جابر بھی نماز پڑھ رہا ہے، مجبور بھی نماز پڑھ رہا ہے، قاتل بھی نماز پڑھ رہا ہے، شہید کا خاندان بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے تو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ، کس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اگر تم کہو نمازیوں کے ساتھ تو وہ دونوں طرف سجدے والوں کے ساتھ، تو وہ دونوں طرف رکوع والوں کے ساتھ، تو وہ دونوں طرف اللہ کس کے ساتھ؟ تو اس کا جواب میں کیا دوں گا، تم کیا دو گے؟ قرآن کی آیت نے فیصلہ کر دیا، ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ؟ یہ دیکھو کہ کربلا میں کہ صبر کس کے ساتھ؟ ارے سنو، صبر حسین کے ساتھ، حسین اپنے خدا کے ساتھ۔ نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نماز پڑھنا آتا ہے، لیکن نماز کو بچایا کیسے جائے یہ اہل سنت والجماعت نے ہمیں بتایا۔ اسی لیے میں اپنی بات کو اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ آخر یہ ایک تبرک دے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو صرف اس ارادے سے نہیں کہ پڑھنا، بلکہ اس ارادے سے پڑھیں کہ پڑھنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے نا، بچانا بھی ہے، سیف بھی کرنا ہے۔ میں اپنے خاندان کا جو میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 28 بار 28 ٹائمز کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ گے، پھر ان کے ابا کے ابا کے ابا 13 بار کہو تو امام حسن تک پہنچ جاؤ گے۔ میں وہ تبرک آپ کو دے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو پرے یور صلاح اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور صلاح۔ اپنی نماز کو پڑھو گے کیسے، بچاؤ گے کیسے، جاننا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو یاد رکھیے گا، استقبال قبلہ نماز کی شرط اول ہے۔ اگر آپ ادھر منہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ادھر کریں گے تو ہوگی، اس طرف کریں گے تو ہوگی نہیں، ادھر کرنا پڑے گا۔ جملہ دے رہا ہوں، اگر دل میں اتر جائے تو دعا دینا کہ جب چہرہ، توجہ ہے نا، چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے۔ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کرو، دل کو کعبے کی طرف کرو، انشاءاللہ نماز ہوتی بھی رہے گی، بچتی بھی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو قائم بھی ہو جائے گی، اور جب قائم ہوگی تو اقیم الصلاۃ پہ عمل ہوگا، اور جب اقیم الصلاۃ پہ عمل ہوگا تبھی تم بندگی کی شروعات کر پاؤ گے، اور وہ عبادت کرو گے جس سے اللہ راضی ہے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، اپنے دین کا غازی بنائے۔ اچھا کیا بات ہے، اب بات نماز کی چھڑ گئی ہے اور کہہ رہے کہ
بڑی فیاضی سے بتا رہے ہیں حضرت 5-10 منٹ اور بولی آج شاید ٹائم بڑھایا گیا ہے. ہاں اسے ہو گیا ہے، لیکن چلیے میں 5 منٹ میں ایک نئی بات اس سے لگی ہوئی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے کس لیے آئے ہیں؟ زور سے بولو، کس لیے؟ عبادت. اور سب سے بہترین عبادت کا نام نماز ہے. ایک حضور کی ایک حدیث ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا اسے بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن مقدس میں سورہ یاسین شریف میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہ سورج جاری ہے، تیر رہا. اور اس کے تیرنے کا انداز یہ ہے کہ فجی سے شروع ہوتا ہے، پھر آسٹریلیا، پھر وہاں سے چلا تو سماترا، جکارتا، پھر وہاں سے چلا تھائی لینڈ، پھر انڈیا، اور پھر آگے ماوراء النہر، پھر عرب، اس کے بعد یورپ، اور سب سے آخر میں سورج امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جا کے ڈوبتا ہے. اب سوچو کتنا بیکورڈ کنٹری ہے کہ جو چیز ہم 12 گھنٹہ پہلے دیکھتے ہیں وہ 12 گھنٹے بعد دیکھتا ہے، اور پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں. سمجھنے کی بات ہے، جو ہم 12 گھنٹہ پہلے دیکھیں. تو یہ وہ روش ہے، وہ چال ہے سورج کی. اسی لیے ہر جگہ کا ٹائم الگ الگ ہے، کیونکہ سورج کی رفتاری ہی کچھ ایسی ہے کہ کہیں اس وقت دوپہر ہے، کہیں اس وقت شام ہے، کہیں اس وقت رات. یہی وجہ ہے کہ نماز کی بھی ٹائمنگ بدلتی رہتی ہے. اب دیکھیے کہ اس وقت میں یہاں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوں، لیکن کہیں جمعہ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت کہیں عصر لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت کہیں لوگ مغرب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت کہیں عشاء ہو رہی ہے، اور ٹھیک اسی وقت کہیں فجر ہو رہی ہے. یعنی 24/7 اراؤنڈ دا کلاک نماز جاری ہے. آپ دیکھیے نا، آپ پڑھو نہ پڑھو نماز جاری ہے. اسی پہ تو ہر سنی واری ہے کہ نماز جاری ہے. اسی وقت کہیں کوئی سجدے میں ہے، کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی قعدے میں ہے، کہیں کوئی تکبیر کر رہا ہے، کہیں کوئی سلام پھیر رہا ہے. ٹھیک اسی وقت کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی واجب پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے. ٹھیک اسی وقت کہیں کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کہیں کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. یعنی نماز 24/7 اراؤنڈ دا کلاک جاری ہے، نماز جاری ہے. اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنو. سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ نماز میں. مطلب اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا تعلق دیکھو محبوبیت کا، کہ اس سے پہلے کہ محبوب یہ کہیں کہ نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا، آسمان دنیا پہ سورج کو ایسا تیرایا کہ کائنات میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن نماز پڑھی جائے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے. یار یہی سوچ کے پابند ہو جاؤ نماز کے کہ سجدہ تم کرو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی، رکوع تم کرو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی، قیام تم کرو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی. یہ بات میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، نہ کسی سے سنی ہے، صرف میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر تم نے اس ارادے سے شروع کر دیا نماز کہ سجدہ میں کروں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، اگر تو نے یہ خیال کر کے پڑھا تو یاد رکھنا قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب اس کی حدت اور شدت سے گنہگاروں کے سر ہانڈیوں کی طرح کھولیں گے، جب نفسی نفسی ہوگی، لوگ پسینے میں سوئمنگ کریں گے، ایسے موقع پہ ہر طرف جلال ہی جلال. مگر اس ارادے سے نماز پڑھنے والے گھبرا مت، میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر تو نے اس ارادے سے پڑھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملی تو قیامت کے دن لوگ گرمیوں میں ہوں گے مگر نمازی جو ہے اس کے پورے وجود کو ٹھنڈک ملتی رہے گی.
یہی سوچ کے نماز پڑھو کہ یہ وہ عبادت ہے، وہ بے مثال عبادت ہے، وہ شاندار عبادت ہے، وہ لاجواب عبادت ہے جس میں بندے اور مولا کے بیچ میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ انسان جب کہتا ہے اللہ اکبر تو اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اور قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے نا تو پوچھو مت، غایت قرب کی انتہا ہو جاتی ہے، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں۔ سر جھکانے سے پہلے وہ بندہ تھا، اٹھایا تو بندہ نواز ہو گیا۔ جھکانے سے پہلے وہ غریب تھا، اٹھایا تو غریب نواز ہو گیا۔ جھکانے سے پہلے وہ مرید تھا، اٹھایا تو پیر کی مراد بن گیا۔ جھکانے سے پہلے وہ خادم تھا، اٹھایا تو جماعت کا مخدوم ہو گیا۔ ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اب آخری بات، اور وہ یہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا اسی پہ اپنی بات کو فنش کروں گا۔ میں اگر آپ سے کہوں، ادھر دیکھیے میرے سامنے عثمان شریف صاحب اور افسر بیگ صاحب بیٹھے ہیں، انہی کی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بات راضی کی چل رہی تھی نا، ہاں تو وہاں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے۔ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، بالکل صحیح سینٹنس ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کہیں گے حضرت یہ کون سی بات ہوگی؟ جب حق دو کا ہے تو راضی بھی دونوں کو کرو نا۔ ایک کو خوش کرنے سے دوسرا خوش ہو، اس کی کوئی گارنٹی ہے نہیں۔ تو حق دونوں کا تو راضی بھی دونوں کو کرو۔ یہ تھوڑی نہ کہ حق دو کا ہے لیکن راضی ایک کو کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مگر آؤ قرآن کی آیت دیکھو۔ ایک طرف ذات جلالت ہے اللہ کی، دوسری طرف ذات رسالت ہے مصطفیٰ کی۔ ایک بنانے والا، دوسرا بننے والا، ایک کھلانے والا، دوسرا کھانے والا، ایک پالنے والا، دوسرا پلنے والا۔ ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے، ایک لور ہے، دوسرا بی لوڈ ہے۔ ایک رب ہے، دوسرا مربوب، ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق۔ دونوں کی ذات الگ، دونوں کی صفات الگ، دونوں کی شان الگ، دونوں کی پہچان الگ ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن کی آیت سنو، اللہ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ایک کو راضی کیا جائے۔ توجہ، اسے ان یردو ہوما نہیں ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، ایسا قرآن میں نہیں ہے۔ حق دو کا بتایا، اللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، ان دونوں کو نہیں کہا، اسے مطلب صاف ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے میرے بندوں، میں نے تمہارے بیچ میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، اب اگر مجھے راضی کرنا ہے تو ادھر ادھر مت بھٹک، بس محبوب کا دامن تھام لے، جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی، جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا راضی، جس سے مصطفیٰ راضی نہیں اس سے خدا راضی نہیں۔ تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ دس از دا سیکریٹ آف سنیزم۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہر طرح کے تعصب سے ہٹا کر، محبت کی عینک کو اپنے آنکھوں کے آگے لگا کر جب اس آیت کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مل نہیں سکتا خدا، ان کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔